تو بچہ بھی آپ دیکھیں کہ جب ہم اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ اور وہ اندر سے پلان کر رہا ہوتا ہے, کچھ اور بات اس کو سکھائی جا رہی ہوتی ہے, یعنی اس کا دماغ اس طرح سے وائرڈ ہوتا ہے کہ وہ کوئی اور بات کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح سے جب ہم بہت سختی کرتے ہیں بچوں پہ, بہت زیادہ بار بار ان کو پنش کرتے ہیں اور ہر چیز ہماری پینلٹی پہ چلتی ہے, یہ کیا تو ٹھیک, نہیں کیا تو کچھ ہو جائے گا, تو بچہ پتہ ہے ہر وقت انسیکیور ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ ہر بات پہ سوچتا ہے ابھی ڈانٹ پڑے گی, ابھی میرا کھلونا لے لیا جائے گا, اگر میں 10 منٹ لیٹ ہو گیا سونے کے لیے رات کو, میں نے برش نہیں کیا, تو پھر آ کے ڈانٹ پڑے گی, پھر آ کر مجھے باتیں سنائی جائیں گی, کمپیئر کیا جائے گا. اب سوچیں جب ایسی سوچیں انسان کے اندر چل رہی ہوں, آپ اپنے لیے اگین سوچیں, اگر آپ کو گھر میں بار بار کوئی بتا رہا ہے تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا, تم نے یہ کام نہیں کیا, تم وہ چیز نہیں کر رہے ہو, تو کیا ہوگا؟ آپ کو ڈپریشن ہونا شروع ہو جائے گا, آپ کی بھوک مر جائے گی, آپ کوئی کام نہیں کر سکیں گے. میرے پاس چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں اور ان کے والدین نے بہت سے بلڈ ٹیسٹ کروائے ہوئے ہوتے ہیں, بہت سے ڈاکٹرز کو دکھایا ہوا ہوتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اس بچے کی پیٹ کی درد نہیں ٹھیک ہوتی. ایک تو وجہ بہت زیادہ جنک کھلانا ہے, یعنی پہلے ظاہر ہے میں بھی میڈیکل کازز دیکھتی ہوں, اور بہت سے بچوں میں وہ میڈیکل کازز بھی ختم ہو گئے, جی جنک بھی بند کر دیا, اب ہیلدی فوڈ دے رہے ہیں, ٹیسٹ سارے کروا لیے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی, دوائیاں بھی بہت سی دے کے دیکھ لیا ہے. تو یہ بیہیویئرز ہیں, بچہ پریشان ہے, بچے کا سٹمک بتا رہا ہے, معدہ بتا رہا ہے, وہاں پہ پریشانی میں ایکسیسو سیکریشنز آ رہی ہیں, وہ پتہ نہیں کیا کیا پریشانی میں سوچ رہا ہے. اور ماں باپ اتنے حیران ہو کر مجھے دیکھ کے کہتے ہیں اس کو کیا پریشانی ہے, جسٹ 8 ایئر اولڈ, 7 ایئر اولڈ, 5 ایئر اولڈ, کیا خیال ہے, کیا پریشانی ہے؟ یہ تو ہمیں گھر میں کوئی ریکارڈر رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس پہ ہم ذرا ایک پورے دن کی جو کچھ بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے اس کو ریکارڈ کر کے سنیں کہ کس طرح کی بات چیت ہم کر رہے ہوتے ہیں جب ہم ڈیسپریٹ ہیں کہ ہمارے بچے بہت سارے غلط اثرات سے بچ جائیں. اسی طرح ایک سوچ بچے کے دماغ میں بار بار آتی ہے, پتہ نہیں میرے ماما بابا مجھ سے پیار بھی کرتے ہیں کہ نہیں. کچھ بچے تو وربلی پوچھتے ہیں, کچھ بچے غصے میں یہ بات کہتے ہیں آپ کو میں اچھا ہی نہیں لگتا, یو ڈونٹ لو می. اور کبھی اگر کوئی ویسے کہہ دے, ان کو بہن بھائی چھیڑ دے کہ تمہیں ہم ہاسپٹل سے لے کر آئے تھے, کوڑے سے لے کر آئے تھے, تو بچے اسٹرانگلی بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں ایسی باتوں کو, اور وہ اور زیادہ آئسولیٹڈ ہوتے جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر بچپن میں یہ سوچ بہت زیادہ بچوں کے اندر آ جائے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ محبتیں باہر ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں, اور جتنے جتنے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں وہ یہ نیڈ ان کی اور باہر کی طرف بڑھ جاتی ہے. مائیں پوچھتی ہیں ہم کیا کریں, ہمیں بچوں سے محبت ہے تبھی تو ہم ان کو ڈسپلن کر رہے ہیں, ان کی بھلائی کے لیے فیصلے کر رہے ہیں. دشمن تو نہیں ہے نا ماں باپ, سب سے زیادہ خیر خواہ والدین ہی ہیں, کوئی بھی پرواہ نہیں کرتا, کسی کو فرق نہیں پڑتا آپ کا بچہ سڑک پہ جا رہا ہے, کوئی ڈرگز لے رہا ہے, یا چھوٹا بچہ بھاگ کے جا رہا ہے, آپ کو فکر ہے, آپ پریشان ہیں اس کے لیے, آپ کی راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہے, آپ ماحول دیکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو کہیں نہ کہیں کوئی بہتری کی طرف لے کر جاؤں, لیکن بچہ سوچ رہا ہے کہ مائی پیرنٹس ڈونٹ لو می, دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ می. اور اس کے لیے ایک کام آپ کو سیکھنا ہوگا, اس کو ہم کہتے ہیں انکنڈیشنل لو. یعنی بچہ آپ کا جھوٹ بولے, چوری کرے, نشہ کرے, چیخیں مارے, چیزیں توڑے, اس کو تو ٹھیک کرنا ہے, لیکن بچے سے محبت کرنا نہیں چھوڑنا. بچے کو کہنا ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں, اس چیز سے میں ریٹائر ہو ہی نہیں سکتی. دیکھیں اسلام میں جتنا مرضی باغی بچہ ہو, آنکھ نہیں آپ اسے کر سکتے, آپ اسے ڈسون نہیں کر سکتے. یہ انگریزوں کا فارمولا ہے, ہمارا فارمولا نہیں ہے. وی کین ناٹ, ہم یہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم والدین ہیں, ہمیں محبت ہے, ہمارا ایک کنیکشن ہے. تو ہمیں تھرو آؤٹ بچوں کو یہ بتانا ہے, دن میں 6 7 10 دفعہ بتانا ہے ہاؤ مچ آئی لو یو. ادھر آؤ پیار لے کے جاؤ, ادھر آؤ پیار دے دو, ادھر آؤ میرے گلے لگو, پیار سے دیکھنا ہے. ہمارے بچوں کو ہماری گھوری زیادہ یاد ہے, سٹیئر. ہمارے بچوں کو تکلیف دہ باتیں جو ہم نے کہی ہوئی ہیں وہ زیادہ یاد ہے, حالانکہ ہم محبت میں کر رہے ہیں سب کچھ.
اور بچہ لگاتار یہ سوچ رہا ہے کہ آئی ایم ناٹ امپورٹنٹ فار مائی پیرنٹس، میں ان کے لیے اہم نہیں ہوں. انکنڈیشنل لو. ٹھیک ہے، آپ نے پڑھائی نہیں نہ کی، میرا دل ٹوٹ گیا ہے. آپ نے یہ گالی دی ہے نا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، مجھے لگتا ہے نیند نہیں آئے گی، لیکن محبت مجھے آپ سے بہت ہے. اچھا محبت ہے ماما، نکالیں پھر فون، نکالیں پھر پیسے. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں بیٹا نہیں نا. کیا مطلب ہے؟ اف یو لو می دین یو شوڈ گیو می الاؤنس، اف یو لو می دین یو شوڈ گیو می یور فون. آپ کے میں اسی لیے تو فون نہیں دے سکتی کہ مجھے آپ سے محبت ہے. میں نے کل ہی ایک ٹاک سنی تھی، کل ہی میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا جس میں کوئی ایکسپرٹ بتا رہا تھا اس سے نقصان کتنا ہے. اسی لیے تو نہیں دے سکتی، اسی لیے تو جنگ نہیں دے سکتی، مجھے محبت بہت ہے آپ سے. یعنی وہ جملے ہمیں درست کرنے پڑیں گے کہ بچہ ہو، بچے کو پتا ہو کہ جی ماں اور باپ محبت میں یہ بات کہہ رہے ہیں. میں نے اپنے فرینڈس کے گھر جانا ہے، نہیں بیٹا آپ کو میری پرواہ نہیں ہے، دیکھیں سب کے پیرنٹس کتنے اچھے ہیں، کتنا اس کا خیال رکھتے ہیں، آپ کے مجھے پرواہ ہے اسی لیے تو نہیں جانے دے رہی. دیکھو یہ سٹوری سنو، اچھا یہ بات سنو، اچھا وہ دیکھو جو اخبار میں آیا تھا، وہ جو نیوز میں آیا تھا، وہ نیوز والی بات یاد ہے؟ وہ کیا ہوا تھا، ایک لڑکی تھی چلی گئی تھی، ایک لڑکا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا. اچھا یہ بھی نیبرہڈ میں یہ بات ہوئی تھی، وہ سنی تھی نا. تو مجھے تم سے بہت محبت ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں میں تم سے ناراض، میں نے بات ہی نہیں کرنی. چھوٹا بچہ اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ اتنا پریشان ہوتا ہے کہ میری ماں مجھ سے ناراض ہے. کتنی منتیں کرتا ہے اپنی ماں کی اور اپنے باپ کی، کتنا روتا ہے، کتنا روتا ہے، ساتھ لگتا ہے، ہمیں دھتکارتے رہتے ہیں. اور بڑا بچہ وہ کیا کہتا ہے؟ شکر ہے 2 دن کے لیے سکون، کھانا بھی نہیں کھانا پڑے گا، آرام سے ڈیلیوری سروس سے کچھ کھا لیں گے آرڈر کر کے. اسٹے ان مائی روم، اور یہ فون میرے پاس ہے، اور اس فون پہ اب میرا جو دل چاہے گا ایکٹیویٹی. انجوائے یور لائف فار 2 days، پیرنٹس آر گون. سمجھ رہے؟ تو اپنے بچوں کو بار بار ہمیں احساس دلاتے رہنا ہوتا ہے کہ تم میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہو. چلیں جی، اس سے اب ہم بڑی ایج پہ آ جاتے ہیں، ٹین ایج پہ آ جاتے ہیں. ٹین ایج والے بچے جو ہوتے ہیں نا، اب ان کے چیلنجز بہت زیادہ ہیں. ایک تو یہ ہو جاتا ہے کہ اس ایج میں آ کر نا بچوں کو اور والدین کو لگتا ہے کہ ہمارے اندر جنریشن گیپ ہے، ہم کچھ اور کام کرتے تھے، ہمارے بچے کچھ اور کر رہے ہیں، ہم تو ایسے نہیں تھے. اب پتہ نہیں اب یہ زمانہ کس طرف چل گیا ہے. دوسرا وہ جو ٹین ایجر ہوتا ہے نا، اب وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ٹین ایجر کو بنایا ایسے ہے کیونکہ دیکھیں اسلام میں نا اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک بچہ پیدا کیا ہے اور ایک جوان پیدا کیا ہے. ہاں وہ جب بالغ ہو جاتا ہے اس کا کھاتا کھل گیا، اب وہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ چل رہا ہے. تو جو ہماری جو ویسٹرن تھاٹ ہے نا، اس نے کہا کہ چائلڈ ہے، پھر ایک چھوئی موئی ٹین ایجر ہے جس کا جو دل چاہتا ہے اس کو کرنے دو، اس کو جوانی میں جوانی دیوانی کے ساتھ رہنے دو، اس کو لائف انجوائے کرنے دو، اس کو محبتیں کرنے دو، اس کو نشے کرنے دو. لیٹ دیم لیو دیئر لائف. یہی ہو رہا ہے نا. ویسٹرن کلچر یہ کہتا ہے کہ اگر وہ بالغ ہو گیا ہے تو اب تو آپ اس سے پوچھ بھی نہیں سکتے. آپ اگر ایک بالغ بچے کے اسکول میں جا کر، ادارے میں جا کر، یا فار دیٹ میٹر کچھ بھی وہ ایکٹیویٹی کر رہا ہے. ابھی کل ایک کسی نے مجھے بات بتائی کہ جی ایک بالغ بچی، وہ اس کو پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں ہوئیں، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئی. اس نے پیرنٹس کو بلا تو لیا میرا خیال کریں، لیکن اس کے والد جب کاؤنٹر پہ گئے نرسنگ اسٹیشن پہ، انہوں نے کہا جی میری بچی کا ڈائگنوسس کیا ہے، تو ان پہ مقدمہ بن گیا پورا کہ آپ نے اپنی بیٹی کی کنسینٹ کے بغیر پوچھا کیسے؟ آپ کی بیٹی الاؤ کرے گی تو پھر ہم بتائیں گے. آپ اگر ٹین ایج بچے، بالغ بچے کے یعنی 18 ایئرس، ناٹ جسٹ 13 14 نہیں، 18 ایئرس، 16 to 18 ایئرس کے بچے کی اگر آپ ادارے میں چلے گئے اور آپ نے جا کے کہا کہ جی مجھے میرے بچے کی پروگرس دکھائیں، ابھی ایگزامز ہوئے تھے، اس کا رزلٹ کیسا ہے، وہ کہیں گے آپ پہلے اپنے بچے سے پرمیشن لیں. وہ پرمیشن دے گا تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ بچے جو نہایت انسٹیبل ہوتے ہیں وہ اس ٹائم پہ آ کر اپنے آپ کو بہت بڑی توپ چیز سمجھتے ہیں، اور وہ اس اوور کانفیڈنس میں کتنے غلط فیصلے کرتے ہیں. ہمارا بچہ ٹین ایج میں آتا ہے نا تو اس کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے ابھی بھی کہ اماں ابا کو پتہ چل گیا نا، تو
پھر آئی میری شامت، اور یہ اس کے بینیفٹ میں ایسا جاتا ہے. تو اسلام میں بچہ ہے، بالغ ہے، بالغ جب بلوغت آتی ہے اس کے ساتھ ہاں میچورٹی لیول کے لیے رشد ہے، وہ میچورٹی لیول آتا ہے، جیسے جیسے ہوتا ہے وہ گرو کرتا جاتا ہے. تو اسلام میں یہ درمیان کا فیز ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہم کوئی ایب نارمیلٹی دے دیں، اس کو کوئی الگ طریقے سے ٹریٹ کریں، اس کو کوئی رائل ٹریٹمنٹ دیں. لیکن ہم نے سمجھنا ضرور ہے کہ اس ٹائم پہ یہ بچہ جو ہوتا ہے یہ اپنی آئیڈینٹی کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اب اسے دنیا نظر آتی ہے، اس کی تھاٹ پروسیس ساری چینج ہو رہی ہے. یہ بچہ کیا چاہ رہا ہوتا ہے اس ایج میں آ کر؟ یہ بچہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے چیلنجز کو خود ہینڈل کروں، میں کیپیبل ہوں بہت سے کام کرنے کا. آپ دیکھیں گے ہمارے بچے ایسی بیہیویئر دیتے ہیں کہ مجھے تو سب آتا ہے، اور ہم بیٹھ کے سوچ جاتے ہیں اچھا جی، پیسے میرے، گاڑی میری، گھر میرا، محنت میری، آپ کو سب کچھ آتا ہے نواب صاحب. ہم یہ جب ایٹیچیوڈ دیتے ہیں تو بچہ کیا سوچتا ہے؟ بچہ یہ سوچتا ہے میرے والدین مجھے نہیں انڈرسٹینڈ کرتے، ان کے ساتھ لمیٹڈ کنیکشن کے ساتھ رہنا ہے، ساری انفارمیشن نہیں ان کو دینی. They think I'm stupid. They think I'm immature. کیونکہ وہ جو ہارمونل چینجز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھی ہیں وہ ان کو سکھا رہی ہیں کہ آپ اب بڑے ہو گئے ہیں اور بہیو لائک این ایڈلٹ. ہم ان کو اسپیس ہی نہیں دے رہے نا. ہم ان کو جہاں جہاں ایڈلٹ ہونا چاہیے، ایک مرد کو مرد کی طرح بہیو کرنا چاہیے، ایک عورت کو عورت کی طرح بہیو کرنا چاہیے، وہ تو کر ہی نہیں رہے. یعنی میرے بچے جب جوان ہوئے ہیں اس کے بعد سے میں نے کچن میں آلموسٹ جانا چھوڑ دیا ہے. اگر میرا بیٹا ہوتا ہے تو میں اس کو کہتی ہوں مجھے چائے بنا دو، اگر میری بیٹی ہوتی ہے تو میں اس کو کہتی ہوں مجھے چائے بنا دو. اور اگر کوئی مجھے کہ اب آپ نہیں جا رہی، میں کہتی ہوں دیکھو میری جو عمر ہے نا اب مجھ سے نہیں اتنا کام ہوتا، میں تھک جاتی ہوں، اور وہ جوان ہیں، ان کے اندر بہت انرجی ہے، وہ سارے کام کر سکتے. اگر ملازم نہیں ہے تو بیٹا ہو یا بیٹی ہو وہ اپنا ناشتہ خود بنا لیتے ہیں. کبھی کبھی کوئی کام ایسا ہوتا ہے جس میں وہ مجھے آواز لگاتے ہیں اماں کین یو ہیلپ، آپ ہیلپ کر دیں گی؟ اور بڑی وہ جیسے ہوتا ہے نا عاجزانہ گزارش کر کے کہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اماں ناشتہ بنائیں، آپ کرتی کیا ہیں سارا دن؟ کیونکہ دیکھیں یہی بیہیویئر پھر وہ آگے دیں گے. جب اللہ نے ان کو یہ سوچ دی ہوئی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں تو ان کو گھر میں انڈیپینڈنٹ کریں، اپنا ناشتہ خود بناؤ، اپنے کپڑے خود پریس کرو، بلکہ میرا بھی کر دیا کرو، اپنی چیزیں خود اٹھا کر رکھو. اور یہ ٹونٹ کیے بغیر کرنا ہے. ان کو یہ لبرٹی دینی ہے کہ ہاں اپنے سارے کام اب آپ خود کر سکتے ہیں تو پلیز ڈو. اب میرا ایک بچہ نہایت میسی، اس کے کمرے میں نہیں آپ گھس سکتے. اس کو میں نے آفر کی کہ اچھا چلو کوئی تمہارے ساتھ ہیلپ کر کے کمرہ تمہارا ٹھیک کر دیا کرے. اس نے کہا نہیں، آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ مائی وے مائی سیلف. میں کہا ٹھیک ہے. اب چاہے مٹی پڑی ہوئی ہے، چاہے چیزیں نہیں مل رہی، چاہے ہنگامہ ہے، جب وہ میرے پاس پریشان ہو کے فلاں چیز نہیں مل رہی، میں بہت آرام سے کہتی ہوں اچھا مجھے تو آئیڈیا نہیں کیونکہ آپ نے رکھی ہے. تو وہ بچہ واپس جا کے پھر خود ڈھونڈتا ہے. اور اگر میں اس کو یہ کہنا شروع کر دوں کباڑ خانہ ہے تمہارا کمرہ، وہاں جایا نہیں جا سکتا، میں اتنی آرگنائزڈ ہوں، تم اپنا حال دیکھو، تو پھر کیا ہوگا؟ صرف میرا ریلیشن شپ خراب ہوگا اور بچہ یہ سوچے گا کہ میری ماں مجھے انڈیپینڈنٹلی کچھ کام نہیں کرنے دے رہی. میرے پاس اور بہت سے جگہ ہیں جہاں پر مجھے اس کو گائیڈ کرنا ہے. صرف میں اگر اس کو الماریاں رکھنے اور سیٹ کرنے میں لگائے رکھوں گی تو میرا ریلیشن شپ کہیں کا کہیں خرابی کی طرف جائے گا. پھر اس کے بعد یہ کہ ہم نا ان کو جنریشن گیپ کا بہت احساس دلاتے ہیں. ایک تو یہ بچے توبہ توبہ جب دیکھو فون پہ بیٹھے ہوئے، جب دیکھو گیم کھیل رہے. ہم اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، ہم ان کی عزت کرتے تھے، ہم ان کا کتنا احترام کرتے تھے، خیال کرتے تھے. اب تو توبہ اتنی خراب نسل آ گئی ہے، کچھ بھی نہیں کرتی ہر بات پہ. ہم تو جنک نہیں کھاتے تھے. دیکھیں تھوڑی سی گراؤنڈ ریئلٹی بھی تو سمجھے نا. ہمارے زمانے میں یہ کہاں تھے مزے مزے کے شارٹس اور ٹک ٹاک اور کلپس اور اتنا جو ہمیں بھی ہنساتے ہیں. کتنی مائیں ہیں جو میرے پاس آتی ہیں اور جب میں ان سے پوچھتی ہوں، اور ان کا غصے کا چیلنج ہے، اور جب میں ان سے پوچھتی ہوں کہ what time do you sleep at night، کیونکہ غصے کا رات کو سونے سے بہت گہرا تعلق ہے. میں جی بس سارا کچن سمیٹ کے کام کر کے بچوں کو سلا کے میں تھوڑا سا انوائنڈ کرتی ہوں اپنے آپ کو. آپ کیسے انوائنڈ کرتی ہیں؟ میں وہ بیٹھ جاتی ہوں اسکرین پہ
اور میں اسکرول کرتی رہتی ہوں. تھکی ہوئی ہوتی ہوں نا, ذرا ریلیکس کرنا چاہتی ہوں. نہ آپ نے تلاوت سنی, نہ آپ نے اپنے اسپاؤس سے کوئی گپ شپ لگائی, بات چیت کی, نہ آپ نے کوئی ہیلدی کوئی کتاب پڑھی, کوئی مٹیریل پڑھا, بس وہ دیکھ رہے ہیں بیکار چیزیں. اور ٹائم دیکھ کے کہتے ہیں او اچھا 2 بج گئے تو چلو 2-3 گھنٹے اور جاگتی ہوں, فجر پڑھ کے سوؤں گی. اب جی آپ 5 بجے تک جاگ رہے ہیں, 4 بجے تک جاگ رہے ہیں, تو صبح پارا ہی چڑھا ہوگا نا. آپ کا جو برین ہے جس کو موقع چاہیے کہ آپ سوئیں. تو آپ دیکھیں ہمارے بچوں کا قصور نہیں ہے, ان کے زمانے میں یہ اتنی ایڈکٹیو چیز آ گئی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اوور آل گھر جو ہے نا, پہلے کتنے بڑے بڑے خاندان ہوتے تھے. ہمارے زمانے میں اتنے بڑے بڑے خاندان ہیں, ہر ایک سے ملنا ملانا. اب ہم نے خود الگ کر دیا ہے. ہم نے کہہ دیا کہ نہیں بھائی زیادہ رشتہ داروں سے نہیں ملنا, اس سے بھی نہیں ملنا, اس سے بھی نہیں ملنا, اس سے بھی ناراضگی, اس سے بھی یہ, الگ ہو جاؤ سسرال والوں سے. ہم نے خود خاندانوں کو جب چھوٹا کیا تو ہمارے بچوں کے سوشل بیہیویئرز بھی ریسٹرکٹ ہو گئے. ایک تو فونز کی وجہ سے ریسٹرکٹ ہوئے. ہمارے ساتھ کیا ہوتا تھا, اگر ہم کمرے میں بیٹھے ہیں تو تھوڑی دیر بعد بور ہونا شروع ہو جاتے تھے, کیا کریں, تو کہتے تھے چلو امی کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں, ابو کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں, دادا دادی کے پاس بیٹھتے ہیں. اب یہ کہ آپ کو اپنے کمرے میں اس فون کی وجہ سے اتنی انٹرٹینمنٹ مل رہی ہے, لیکن جب آپ کسی بڑے کے پاس بیٹھیں گے تو وہ کیا کریں گے, وہ آپ کو لیکچر دیں گے. Nobody wants to listen to those lectures. اب یہ بہت بڑا گیپ آ چکا ہے ہمارا. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں اپنے بچوں کو اس طرح کی باتیں نہیں بتانی. آپ اپنی باتوں کو گلوریفائی کر کے بتا سکتے ہیں کہ پتہ ہے میں یہ کیا کرتی تھی اور میں نے پھر یہ سیکھا تھا, میرے اندر نا یہ ٹیلنٹ تھا, میں اس طرح سے کام کرتی تھی. اسی سے ان کو سمجھ آ جائے گا کہ آپ کے اندر کیا کیا پوٹینشیلز ہیں, کون کون سے کام کیے جا سکتے ہیں. بٹ یو آر ناٹ میکنگ اے کمپیریزن. ڈو ناٹ میک کمپیریزن کہ ہم یہ کرتے تھے تم لوگ یہ کرتے ہو. ایکنالج کریں کہ بیٹا یو آر لیونگ ان ویری ڈیفیکلٹ ٹائمس, آپ لوگ بہت مشکل حالات میں رہ رہے ہیں. دیکھیں میں میڈیکل کالج میں جب پڑھ رہی تھی تو میری کلاس میں 270 اسٹوڈنٹس تھے تقریباً, اور ان 270 میں سے 70 لڑکیاں تھیں, 200 لڑکے تھے. تو آپ دیکھیں پھر اپوزٹ جینڈر سے بھی آپ کی انٹریکشن ذرا ایک اور طریقے سے ہوتی تھی. لڑکیاں اکٹھی رہتی تھیں, اپنا گروپ بنا کے رکھتی تھیں, لڑکے اپنی ایکٹیویٹیز میں ہوتے تھے. اب سینیریو چینج ہو چکا ہے, 220 لڑکیاں ہوں گی اور تھوڑے سے وہ لڑکے ہوں گے. اور اب آپ دیکھیں میرے زمانے میں میک اپ کٹ کیا ہوتا تھا, ایک لپسٹک, ایک پاؤڈر, ایک بلش آن اور لائنر, بس یہ 4 چیزیں ہوتی تھیں. اب تو ایک بچی جو کہتی ہے کہ میں نے نا نیچرل لک دینی ہے, اس نے بھی 1 گھنٹہ میک اپ کرنا ہے اور کتنی کنٹورنگ کرنی ہے اور 1500 چیزیں لگا کے نکل کے کہنے سی آئی ایم لوکنگ سو نیچرل. اب تو وہ کوئی پروڈکٹ منگواتے ہیں بچے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے, یہ کس چیز کے لیے, یہ کہاں لگے گی, اس کے کتنے ڈاٹس لگنے ہیں, کس پوائنٹ پہ لگنے ہیں. سمجھے نا کہ مطلب کیسے چیزیں چینج ہو چکی ہوئی ہیں. تو سینیریوز ہیو چینج. لڑکیاں بہت ڈریس اپ ہو کے جاتی ہیں, کیوں, ان کا ایکسپوجر بہت ہے. ہمارے زمانے میں 4 یا 5 لون کے سوٹ ہوتے تھے, وہی سب نے پرنٹ پہنے ہوتے تھے, دا اونلی گڈ برانڈ. اور اب تو برانڈز کی بھرمار ہے, برانڈز کا اتنا زیادہ ایک پریشر ہے. تو بچے جو ہیں وہ اس پریشر کو لیتے ہیں. ہم نے بھی لیا ہوگا پریشر اس وقت, لیکن کیونکہ ہمارا ایکسپوجر کم تھا, چیزیں ایسی نہیں تھیں. لیکن اب یہ چیزیں جو ہیں بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور اس وجہ سے بچے فرسٹریٹ ہوتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا کیا قصور ہے, if I am born in this time, جبکہ اسنیپ چیٹ ہے, انسٹاگرام ہے, ٹک ٹاک ہے, اور روز ایک نئی چیز آ رہی ہے. نیٹ فلکس آ چکا ہوا ہے, یوٹیوب آ چکا ہوا ہے. ہم نے ایک ڈرامہ دیکھنا ہوتا تھا 8 سے 9 بجے, پہلے بلیک اینڈ وائٹ, اس کے بعد کلرڈ, اور اس کے بعد جاؤ جی کمروں میں سو جاؤ. اور اب آپ نے مختلف چینلز پہ مختلف چیزیں دیکھنی ہیں. اگر کسی وجہ سے مس ہو گئی, گو ٹو یوٹیوب, وہاں پہ جائیں اور آرام سے دیکھ لیں, جب مرضی دیکھ لیں, جتنی دفعہ مرضی دیکھیں, پاز کر کے دیکھیں, ریپیٹ کر کے دیکھیں. جیسے ہی بچہ ٹین ایج میں آتا ہے ہم اس کو بتانا شروع کر دیتے ہیں بدتمیز, ڈس ریسپیکٹفل, باغی, بات نہ سننا, پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا. بار بار ہم بچوں کو یہ لیبل دے رہے ہوتے ہیں, جبکہ بچے اپنے حساب سے بہت کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بات سنیں.
میں نے بھی جب اپنے بچوں سے کبھی بات کی ہے کہ مجھے لگ رہا ہے آپ کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے، ایسا ہونا چاہیے، وہ مجھے 15 چیزیں گنواتے ہیں کہ اماں صبح سے اتنی چیزیں جو میرا نہیں دل چاہ رہا تھا وہ میں نے کی ہیں، بٹ یو ڈیڈنٹ نوٹس دیم. آپ نے وہی نوٹس کیا ہے جو میں نے نہیں کیا. تو یہ بھی یہاں پر بھی بچوں کو ہم نے یہ بیلنس سکھانا ہے کہ اگر آپ آ کر بات کر رہے ہیں تو کس طریقے سے کریں گے. ہم صرف یہ کہہ دیتے ہیں بدتمیز، اور اس سے زیادہ چیخ کر ان کو کہتے ہیں نکل جاؤ میرے کمرے سے باہر، آئندہ تم نے مجھ سے ایسے بات کی پھر دیکھنا. تو ہم نے تو اس سے بڑے بیہیویئر کو ان کو دکھا دیا نا. ہمیں کیا دکھانا ہے کہ بیٹا آرام سے بات کر لیتے ہیں نا. اور میں نے تو ہمیشہ یہ اصول رکھا، حالانکہ بچے ٹین ایج میں بڑا کارنر کرتے ہیں اس بات پہ، اگر میرا موڈ خراب ہے یا مجھے بات کرتے کرتے غصہ آ گیا تو میں کہتی ہوں میں اس پہ نا ابھی بات نہیں کروں گی. کیوں نہیں کریں گے؟ ابھی کریں، ابھی جواب دیں. میں نہیں کر سکتی، آئی ایم سو سوری. کیوں؟ اس لیے کہ آئی ایم سو اپسیٹ، اور چانسز یہ ہیں کہ اس وقت جو میں بولوں گی نا وہ غلط ہوگا. تو میں بھی آرام سے اپنے آپ کو سیٹل کروں گی. میں تھکی ہوئی ہوں، میں پریشان ہوں، میں ابھی اس چیز کو انٹرنلائز نہیں کر پا رہی ہوں، مجھے ذرا اس پوری بات کو سوچنا ہے، سمجھنا ہے. اما آپ اپنی سائیکالوجی نہ بولا کریں. بیٹا جو صحیح طریقہ ہے میں تو وہی کروں گی نا. صبر کے ساتھ بات کریں گے. آپ کو نا جواب نہیں آتا، وہ آپ کو ٹریپ کرتے ہیں اس ایج میں بچے، کیونکہ ان کا تھاٹ پروسیس ان کو یہ بتا رہا ہوتا ہے مقابلہ کرو، تم بھی گرون اپ ہو، تم اپنے لیے سٹینڈ لے سکتے ہو. تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس وقت دھیمے طریقے سے بچے سے بات کرنی ہوتی ہے. میں نے کئی پیرنٹس کو دیکھا ہے، اسپیشلی فادرز کو، اس ایج میں آ کر بچوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. دے اسٹارٹ سلیپنگ دیئر کڈس، تھپڑ مار رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں گھر سے نکال دوں گا تمہیں. ناٹ اپروپریٹ بہیویئر. مائیں پھر درمیان میں آ کے کھڑی ہو رہی ہیں، پھر ماں آ جاتی ہے میرے پاس، میں پریشان ہوں کیا کروں. کبھی میں بیٹے کو سمجھاتی ہوں، بیٹا کہتا ہے جا کے بابا کو یہ بتا دیں. پھر میں بابا کے پاس جاتی ہوں، وہ کہتے ہیں جا کر اس کو یہ بتا دو. میں وہاں پہ کمیونیکیٹ کر رہی ہوں، کبھی اس کی بات کبھی اس کی، اور میں پریشان ہوں. تو میں کہتی ہوں درمیان میں سے نکل جائیں. کہتی ہیں لیکن وہ ایک دوسرے کو مار دیں گے. میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں، ایک دفعہ مارنے دیں. اس کے بعد وہ دونوں اپنے بیہیویئرس کو ٹھیک کریں گے، بیکاز آپ بیچ میں آ رہی ہیں، اسی لیے وہ دونوں نہیں سیکھ پا رہے. ان کو سیکھنے دیں. آپ اپنے ہسبینڈ سے بھی اچھا ریلیشن شپ رکھیں، ان کی رسپیکٹ کریں. آپ اپنے بچے سے بھی اچھا ریلیشن شپ رکھیں اور اس کو پیار کریں، اور پیار سے اس کو بولیں کہ بیٹا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، آپ بات درست بول رہے ہوں گے لیکن طریقہ صحیح کر لیں. غلط بات اگر صحیح طریقے سے کی جائے تو وہ بھی آپ کو فائدہ دے دیتی ہے، اور صحیح بات اگر آپ غلط طریقے سے کر رہے ہوں گے آپ کو نقصان ہو جائے گا. تو بات کو صحیح طریقے سے آپ نے کرنا ہے. اسی طرح سے بچوں کو یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم ان کی ہر بات کو ڈاؤن پلے کرتے ہیں. مثلا اگر بچہ آ کے کہتا ہے کہ وہ فلاں آج یونیورسٹی میں تھک گیا، اتنا زیادہ چلنا پڑا. ہم کہتے ہیں بیٹا ابھی تم نے زندگی دیکھی کہاں ہے، ابھی دیکھنا آگے کیا کیا ہونے والا ہے. ابھی تو تم مزے سے رہ رہے ہو، ابھی تو تم نے موج کی ہوئی ہے، اصل زندگی تو تمہیں لگ پتہ جائے گا، لگ پتہ جائے گا. یہ آسان نہیں ہوتا، یہ ہم ہی ہیں جو تمہیں لے لے کے چل رہے ہیں. تو اس بات کو اس طرح کہنے سے بچہ جو ہے وہ کیا سوچتا ہے کہ ان کو میرا مسئلہ نظر ہی نہیں آ رہا. اسی لیے آپ نوٹ کریں گے اس ایج کے آنورڈ بچے ایسی بات کہنا شروع کر دیتے ہیں جب ہم ان کو کہتے ہیں بتاؤ نا، مجھے بتاؤ نا. اور پتہ ہم کب کہتے ہیں؟ جب بچے نے کٹس لگا لی، بچے نے کوئی سوسائڈ اٹیمپٹ کی، بچہ ڈپریشن میں چلا گیا، بچے کو پینک اٹیک ہو گیا، تب ہم اس کے پاس بیٹھ کے کہتے ہیں بیٹا بتاؤ نا مسئلہ کیا ہے، بتاؤ نا، بولو نا، میں تو سننا چاہتی ہوں. بچہ کہتا ہے I don't want to talk, I had enough. اور اس کا دماغ اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ ان کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی، ان کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ میرے مسئلے جو ہیں وہ کیا ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی جگہوں پہ جب ہم بچے کے لیے کنسرنڈ ہوتے ہیں اور ہم بچے کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں بیٹا باہر یہ خطرہ، بیٹا یہ خطرہ، بیٹا یہ خطرہ، تو ہم اس طریقے سے بتاتے ہیں کہ بچہ سوچتا ہے کہ یہ مجھ پہ بھروسہ نہیں کرتے، مجھے ٹرسٹ نہیں کرتے. جیسے ایک مدر میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے اپنی بچی کے سامنے کہا میں اس کو بہت زیادہ ٹرسٹ کرتی ہوں. ان کا جملہ یہ تھا میں اس کو بلائنڈلی ٹرسٹ کرتی ہوں. تو میں نے ان کو وہاں روکا، میں نے کہا دیکھیں ٹین ایجر کو بلائنڈلی ٹرسٹ نہیں کرنا. اب وہ بچی نا، پہلے میں اس کی وہ والی باتیں مدر کو سمجھا رہی تھی کہ یہ کریں وہ کریں، اس کی ایک دم یہ ہوئی کہ ہیں یہ تو بدل گئی ہیں، یہ تو اب میرے اوپر آ گئی ہیں. میں نے کہا آپ اپنی تربیت کو ٹرسٹ کریں
کہ میں اس کو صحیح باتیں سکھا رہی ہوں. لیکن ٹین ایج کو نہیں ٹرسٹ کریں، کیونکہ ٹین ایج میں اس کے اندر وہ ولنریبلٹی ہے کہ یہ غلط فیصلے کر سکتی ہے، ٹیمپٹ ہو کر کوئی اپنی فرینڈز کے مطابق کوئی کام کر سکتی ہے، رسکی بیہیویئر میں جا سکتی ہے. تو ایسی بات نہ بولیں کہ آئی بلائنڈلی ٹرسٹ. تو بچوں کو بتائیں کہ میں ٹرسٹ کرتی ہوں آپ کو، لیکن کیونکہ یہ ایج ایسی ہے جس میں چانسز ہیں کہ آپ کوئی غلط ڈیسیژن لے سکتے ہیں. دیٹ از وائی آئی نیڈ ٹو بی کیئرفل اینڈ یو نیڈ ٹو بی کیئرفل.